अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो नाजरीन, आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं और आज का ब्लॉग अगेन टॉक ऑफ नॉलेज से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज है संडे और पेपर स्टार्ट हो चुके हैं और तैयारियों में हम हैं मसरूफ़। तो कहीं बाहर जाने का टाइम और मौका भी नहीं मिल रहा। तो खैर मैंने कहा अपनी टॉक ऑफ नॉलेज जो है उसको कंटिन्यू रखना है, उसको नहीं छोड़ना। तो आज का जो मेरा टॉपिक है उसका नाम है वाक़े करबला। आज की जो टॉक ऑफ नॉलेज है, तो क्योंकि मुहर्रम अल हराम शुरू हो चुका है, आज यकम है, तो मैंने कहा थोड़ा सा तारीख़ पे रोशनी डालते हैं। तो खैर आज जो है यकम मुहर्रम अल हराम है। हमें जो है इस दिन अफसोस यानी कि होता है, क्योंकि एक तो हमारे जो प्यारे सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं, उनमें हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनका यौम शहादत है और मुहर्रम हराम भी स्टार्ट हो चुका है। तो हमारा जो अहले बैत है उनके बारे में भी जो है आपको पता है कि उनको भी शहीद कर दिया गया, दर्दनाक उनको भी जो है शहादत मिली। तो खैर आज उसी तारीख़ के बारे में डिस्कस करते हैं। मुझसे कोई गलती कोताही हो जाए तो मुझे माफ़ कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दार फना से दारुल बक़ा की तरफ रहलत फरमाए अभी 50 बरस ही गुजरे थे कि 61 हिजरी में इराक़ शहर कोफा से कुछ फासले पर करबला के मुकाम पर यजीद के लश्कर ने फ़र्जंदा रसूल हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सफ़र की हालत में उनके अहल व अयाल और रफ़क़ा समेत शहीद कर दिया। खिलाफत राशिदा का 30 साला दौर हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर मुकम्मल हो चुका था और फिर बादशाहत की इब्तदा हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर से हुई। जब 60 हिजरी में हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इंतकाल हुआ और यजीद इनका जानशीन बना, तब तख्त हुकूमत पर बैठते ही इसके लिए सबसे अहम मसला हज़रत सैयदना इमाम हुसैन हज़रत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर और हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से बैत लेने का था, क्योंकि इन हज़रात ने यजीद को अमीर मुआविया का वाली अहद तस्लीम नहीं किया था। इसके अलावा इन हज़रात से यजीद को ये भी ख़तरा था कि कहीं इनमें से कोई खिलाफत का दावा ना कर दे और कहीं ऐसा ना हो कि सारा हजाज मुक़द्दस में मेरे ख़िलाफ़ उठ खड़ा हो, जबकि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दावा खिलाफत की सूरत में इराक़ में भी बगावत का सख्त अंदेशा था। इन वजूहात की बिना पर यजीद के पेश नज़र सबसे बड़ा मसला अपनी हुकूमत को बका और इसे तहफ़्फ़ुज़ देना था। लिहाजा इसने इन हज़रात मुक़द्दसा से बैत लेना ज़रूरी समझा। चुनाचे इसने मदीना मुनव्वरा के गवर्नर वलीद बिन अक़बा को हज़रत सैयदना अमीर मुआविया की वफ़ात की खबर दी और साथ ही इस हज़रात मुक़द्दसा से बैत लेने के लिए सख्त ताकीद हुक्म भेजा। वलीद ने हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हज़रत सैयदना अमीर मुआविया की वफ़ात की खबर दी और यजीद की बैत के लिए कहा। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ताज़ियत के बाद फरमाया कि मेरे जैसा आदमी इस तरह छुप कर बैत नहीं कर सकता और ना मेरे लिए इस तरह छुप कर बैत करना मुनासिब है। अगर आप बाहर निकल कर आम लोगों को इनके साथ भी हमें भी दावत दें तो ये मुनासिब होगा। यजीद की बैत हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कल्बी तौर पर सख्त नापसंद थी, क्योंकि वो नाअहल था और इसका तकर्रुर भी खुलफाए राशिदीन के इस्लामी तरीक़ा इंतखाब के बिल्कुल ख़िलाफ़ हुआ था। इसलिए आप एहतजाजन इसके ख़िलाफ़ थे और दूसरी तरफ हालात इजाज़त नहीं दे रहे थे कि आप अलीउल अलान इसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करें। लिहाजा आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने अहल व अयाल और अज़ीज़ व अक़ारिब को साथ लेकर मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकरमा की तरफ हिजरत फरमा ली। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मक्का मुकरमा पहुँचने की खबर सुनकर लोग चौक दर चौक आपकी खिदमत में हाजिर होकर ज़ियारत का शरफ़ हासिल करने लगे। जब अहले कोफा को हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इंतकाल की खबर मिली और इन्हें इस बात का इल्म हुआ कि हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने यजीद की बैत से इनकार कर दिया है, तो उन्होंने सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम हज़ारों की तादाद में खतूत लिखे कि आप जल्द से जल्द कोफा तशरीफ़ ले आइए, मसनद खिलाफत आपके लिए खाली है, हमें हमारे अम्वाल और हमारी गर्दनें आपके लिए हाजिर हैं, सब के सब आपके मुंतज़िर व मुश्ताक हैं। आपके सिवा कोई हमारा इमाम पेशवा नहीं, आपकी मदद के लिए यहाँ हज़ारों का लश्कर हाजिर है।
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اہل کوفہ کے خطوط میں ان کے جذبات، عقیدت و محبت و جان و مال قربان کرنے کی تمناؤں اور کوفہ آنے کی التجاؤں کو دیکھا تو فیصلہ کیا کہ حالات معلوم کرنے کے لیے پہلے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا جائے۔ چنانچہ آپ نے انہیں اہل کوفہ کے نام ایک خط دیا اور فرمایا کہ آپ کوفہ جا کر بذات خود براہ راست حالات کا صحیح اندازہ لگا کر ہمیں اطلاع دیجیے کہ اگر حالات سازگار ہوں تو میں بھی آ جاؤں گا، اور اگر حالات نامناسب ہوں تو آپ بھی واپس تشریف لے آئیے۔ صدر الفاضل حضرت علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی فرماتے ہیں کہ اگرچہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر مشہور تھی اور کوفیوں کو بے وفائی کا پہلے بھی تجربہ ہو چکا تھا، مگر جب یزید بادشاہ بن گیا تو اس کی حکومت و سلطنت دین اسلام کے لیے خطرہ تھی، اور اسی سبب سے اس کی بیعت و ناروا تھی، اور وہ طرح طرح کی تدبیروں اور ہیلوں سے چاہتا تھا کہ لوگ اس کی بیعت کر لیں۔ ان حالات میں کوفیوں کو بے پاس ملت یزید کی بیعت سے دستکشی کرنا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے طالب بیعت ہونا امام پر لازمی کرنا تھا کہ ان کی درخواست قبول فرمائے۔ جب ایک قوم غظالم اور فاسق کی بیعت پر راضی نہ ہو اور صاحب استحقاق اہل سے درخواست بیعت کرے، اس پر اگر وہ ان کی استدعا قبول نہ کرے تو ان کے یہ معنی ہوتے ہیں کہ وہ اس قوم کو اس جابر ہی کے حوالے کرنا چاہتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر اس وقت کوفیوں کی درخواست کو قبول نہ فرماتے تو بارگاہ الہی عزوجل میں کوفیوں کے اس مطالبہ کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کیا جواب ہوتا کہ ہم ہر چند درپے ہوئے مگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت کے لیے راضی نہ ہوئے۔ اس لیے ہمیں یزید کے ظلم و تشدد سے مجبور ہو کر ان کی بیعت کرنا پڑی، مگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ بڑھاتے تو ہم ان پر جانیں فدا کرنے کے لیے حاضر تھے۔ یہ مسئلہ ایسا درپیش آیا جس کا حل بجز اس کے اور کچھ نہ تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس دعوت پر لبیک فرمائیں، اگرچہ اکابر صحابہ کرام حضرت ابن عباس اور حضرت ابن عمر اور حضرت جابر و حضرت ابو سعید وغیرہ ہم رضی اللہ تعالیٰ عنہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس رائے سے متفق نہیں تھے اور انہیں کوفیوں کے عہدوں مواثیق کا اعتبار نہ تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اور شہادت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہرت ان سب کے دلوں میں اختلاج پیدا کر رہی تھی، گو کہ یہ یقین کرنے کی بھی کوئی وجہ نہ تھی کہ شہادت کا بھی یہی ہے اور اس سفر میں یہ مرحلہ درپیش ہوگا، لہٰذا اندیشہ مانع تھا۔ بہرحال حضرت سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل کوفہ کی بے پناہ محبت و عقیدت کو دیکھ کر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں خط لکھ کر بھیجا، ہزاروں افراد نے میرے ہاتھ پر بیعت کر لی اور یہاں کے سب لوگ آپ کی تشریف آوری کے منتظر ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اطلاع کے بعد کوفہ جانے کا عزم صمیم کر لیا، اور ادھر کوفہ میں جو فساد برپا ہو چکا تھا اس کو آپ کو اطلاع نہیں ہوئی تھی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 ذی الحج 60 ہجری کو اپنے اہل بیت اور خدام وغیرہ کل 82 افراد کو ہمراہ لے کر راہ عراق اختیار فرمائی۔ راستے میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کوفیوں کی بد عہدی اور حضرت سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر مل گئی تھی۔ اس پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رفقا کی آراء مختلف ہوئیں اور ایک بار آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی واپسی کا قصد فرمایا، لیکن بہت گفتگو کے بعد یہی طے پایا کہ سفر جاری رکھا جائے اور واپسی کا خیال ترک کر دیا جائے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس رائے سے اتفاق کیا اور قافلہ آگے چل دیا، یہاں تک کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا میں نزول فرمایا۔ یہ محرم الحرام 61 ہجری کی 2 تاریخ تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مقام کا نام دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ اس جگہ کو کربلا کہتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا سے واقف تھے اور آپ کو معلوم تھا کہ کربلا ہی وہ جگہ ہے جہاں اہل بیت اور رسالت کے راہ حق میں اپنے خون کی ندیاں بہانی ہوں گی۔ مینس کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے سے پتہ تھا کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ ہمیں شہید کر دیا جائے گا۔ انہی دنوں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ حضور علیہ السلام نے آپ کو شہادت کی خبر دی اور آپ کے سینے مبارک پر دستہ اقدس رکھ کر دعا فرمائی، اے اللہ حسین کو صبر و اجر عطا فرما۔ پھر ابن زیاد نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھ بھیجا کہ یزید کی بیعت کر لیجئے۔ جب وہ خط آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا، آپ نے اسے پڑھ کر پھینک دیا اور خط لانے والے قاصد سے فرمایا کہ اس وقت میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں۔ ایلچی نے آ کر ابن زیاد کو بتایا تو جواب سن کر ابن زیاد کا غصہ بڑھ اٹھا اور اس نے لوگوں کو جمع کیا، فوجیں تیار کی اور ان کا سپہ سالار عمر بن سعد کو بنایا جو ملک کے رائے کا والی تھا۔
اولاد اور اس کے پہلو تہی سے کام لیا۔ اس پر ابن زیاد نے کہا کہ یا تو لڑنے کے لیے تیار ہو جا یا پھر رے کی حکومت چھوڑ کر گھر بیٹھ جا۔ ابن سعد نے رے کی حکومت اختیار کی اور 22,000 سوار اور پیادہ لشکر لے کر نواس رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لڑنے چل پڑا، یہاں تک کہ یہ لوگ دریائے فرات کے کنارے پر قابض ہو کر قافلہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پانی کے درمیان حائل ہو گئے۔ یہاں یہ کارروائی ہوئی کہ سب خیمے ایک دوسرے کے قریب کر دیے گئے، خیموں کے پیچھے خندق کھود کر اسے نرکل وغیرہ خشک لکڑیوں سے بھر دیا گیا۔ اب امام حسین کے رفقا ان کاموں سے فارغ ہو کر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور سیدنا امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اہل اور ساتھیوں سے فرما رہے تھے کہ صبح دشمن سے ہمارا مقابلہ ہے، میں نے بخوشی تمام تم سب کو اجازت دی، ابھی رات باقی ہے، جہاں جگہ پاؤ چلے جاؤ اور ایک ایک شخص میرے اہل بیت میں سے ایک ایک کو ساتھ لے جاؤ، اللہ عز و جل تم کو جزائے خیر دے، دیہات کو بلاد میں متفرق ہو جاؤ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ بلا ٹالے، دشمن جب مجھے پائیں گے تمہارا پیچھا نہیں کریں گے۔ یہ سن کر امام کے بھائیوں صاحبزادوں بھتیجوں اور عبداللہ بن جعفر کے بیٹوں نے حضرت عرض کی کہ ایسا ہم کس لیے کریں، اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد زندہ رہیں، آپ عز و جل ہمیں وہ منحوس دن نہ دکھائے کہ آپ نہ ہو اور ہم زندہ رہیں۔ اللہ اکبر۔ یہاں تک کہ ابن سعد نے اپنے لشکر کے ساتھ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقا پر حملہ کر دیا۔ آپ کے رفقا و احباب و برادران و شہزادگان ایک ایک کر کے شہید ہوتے چلے گئے، تقریباً 50 سے زائد افراد شہید ہو گئے، اور بالآخر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ یزید بن معاویہ ابو خالد اموی وہ بدبخت شخص ہے جس کی پیشانی پر اہل بیت کرام علیہم رضوان کے بے گناہ قتل کا سیاہ داغ ہے۔ یہی وہ شخص ہے جس پر ہر زمانے میں پوری دنیا اسلام ملامت کرتی رہی ہے، اور قیامت تک اس کا نام حقارت سے لیا جائے گا۔ محرمات سے نکاح، سود و وغیرہ ممنوعات کو بھی اس بے دین نے اعلانیہ رواج دیا، مدینہ طیبہ مکرمہ کی بے حرمتی بھی کروائی۔ ناظرین، یہ تھا واقعہ کربلا، بہت ہی دل دہلا دینے والا جو ہے واقعہ تھا۔ امید ہے آپ کو کچھ نہ کچھ انفارمیشن ملی ہوگی، اگر کسی نے نہیں سنا ہوگا یا پڑھا ہوگا تو اس کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، کمنٹس میں بتا دیں ویڈیو کیسی ہے، اور بتا دیں اس طرح کے جو واقعات ہیں میں اسی ٹاک آف نالج میں ایڈ کیا کروں یا نہ کیا کروں، تو وہ بھی کمنٹس میں بتا دیں۔ تو خیر، ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں۔ مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں کل، اللہ حافظ۔